بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ ایم ڈی کیٹ کے اندر جو پی ایم ڈی سی کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو ایم ڈی کیٹ 2024 والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ریلیٹیو مارکنگ کا ایک فارمولہ طے کیا جائے، ان سٹوڈنٹس کے لیے جن کے انٹری ٹیسٹ کے اندر 2024 کے اندر 90% سے زیادہ مارکس تھے۔ پہلے تو ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ فارمولہ ابھی تک واضح کیوں نہیں ہوا۔ اس کو واضح ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر یہ واضح ہو جاتا تو کلیئرٹی ہو جاتی، کیونکہ ابھی بھی اس کے اوپر کویسچن مارکس ہیں۔ لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے کچھ رپورٹ حاصل کی کہ یہ ریلیٹیو مارکنگ کا جو فارمولہ ہے یہ کیسے اپلائی ہوگا۔ اس حوالے سے میں آپ کو بریف سا بتاؤں گا کہ یہ ریلیٹیو مارکنگ کا فارمولہ کیسے اپلائی ہوگا اور اس کا فائدہ فریش کو زیادہ ہوگا یا ریپیٹر کو زیادہ ہوگا، اس حوالے سے میں آپ کو آگاہی دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ریلیٹیو مارکنگ والا فارمولہ طے کیا ہے انہوں نے ایک فارمولہ بتایا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ریلیٹیو مارکنگ کہ وہی ہوگی اس میں اندر obtained marks of the student divided by the topper marks multiplied by total marks۔ جتنے اسٹوڈنٹ نے نمبر لیے ہیں ان کو ڈیوائڈ کیا جائے گا جو اس سیشن کا ٹاپر ہوگا، اور اس کو ملٹیپلائی کیا جائے گا جو اس سیشن کے ٹوٹل مارکس تھے۔ جیسا کہ اگر میں بتاؤں کہ جس طرح ابھی 180 مارکس تھے ٹوٹل ایم ڈی کیٹ 2025 کے اندر، تو اگر کسی اسٹوڈنٹ نے لیے ہیں 90% مارکس جو کہ 162 بنتے ہیں، اگر 162 کو جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو ٹاپر اسٹوڈنٹ تھا 2025 کا ایم ڈی کیٹ کا، تو اس کے مارکس تھے 178۔ اگر 162 کو 178 پہ ڈیوائڈ کیا جائے اور ٹوٹل مارکس جو ہے نا 180 پہ ملٹیپلائی کیا جائے تو یہ بنتے ہیں 163.820۔ تو یوں سمجھیں کہ جس بچے نے 162 نمبر لیے تھے اس کو اس ریلیٹیو فارمولہ کے تحت 163.820 مارکس بن جائیں گے۔ تو اگر یہ اضافہ ہم دیکھیں تو یہ 1.820 کا ایک اضافہ ہوگا ایم ڈی کیٹ 2025 کے اندر۔ سملرلی ایک بچہ جس نے 90% مارکس لیے ہیں ایم ڈی کیٹ 2024 کے اندر، تو 90% مارکس جو 2024 کے اسٹوڈنٹ ہوگا اس کے بنتے ہیں 180۔ تو اب پچھلے سال کا جو ٹاپر تھا اس کے 200 میں سے 199 تھے۔ اگر 180 کو 199 پہ ڈیوائڈ کیا جائے اور اس کو ملٹیپلائی کیا جائے 200 سے، تو یہ بنتا ہے 180.904۔ تو اگر اس کو 180 ایکول ٹو 200 والا فارمولہ لگائیں تو ایم ڈی کیٹ 2025 کا جو طالب علم ہوگا، جو اسٹوڈنٹ ہوگا 2024 والا، اس کا جو انکریز ہے مارکس کا وہ ہوگا 0.814۔ یعنی کہ میں اگر اس کو مختصر بتاؤں تو جو 2025 کا ایم ڈی کیٹ کا ریلیٹیو فارمولہ ہوگا اس کا 90% کو اگر ہم ایک انڈیکیٹر کے طور پر لے لیں تو 1.820 2025 والے کے انکریز ہوں گے، جبکہ جو 2024 والا ہے اس کے صرف 0.814 انکریز ہوں گے۔ اگر میں سمپلی یہ بات کروں کہ جو 2024 کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے مارکس کم ہوں گے، جو 2025 والا فریش ہوگا اس کے مارکس زیادہ ہوں گے۔ اگر ہم رفلی اس کے اوپر اسٹیمیٹ لگائیں اوورال، اگر ہم ساتھ میں ایف ایس سی اور میٹرک کے جو مارکس ہیں ان کو 1000 کے طور پہ ایک انڈیکیٹر کے طور پر لیں تو رفلی میں یہ بتاؤں کہ جو ریپیٹر ہوگا اس کو مائنس 0.2795 کا لاس ہوگا، جبکہ جو فریش ہوگا اس کو 0.2795 کا جو ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اس سارے فارمولے کو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو کلپ بورڈ کے اوپر جو ہے نا سمجھا بھی دوں گا، میتھمیٹیکل اس کی کیلکولیشن۔ تو اس کے اندر میں نے جو ہے آپ کو وربل بتا دیا ہے۔ تو اس فارمولے کو اگر سمپلی کنکلوڈ کیا جائے ایک فقرے کے اندر
تو وہ یہ ہے کہ جو 2025 کے ایم ڈی کیٹ والے فریش اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو اس ریلیٹو فارمولے سے بینیفٹ ہوگا، جبکہ 2024 کے ایم ڈی کیٹ والے اسٹوڈنٹس کو اس ریلیٹو فارمولا کا نقصان ہوگا۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ یہ فارمولا ابھی تک کیوں طے نہیں ہوا، اور اگر طے ہو بھی جاتا ہے تو اس کو کب طے ہونا چاہیے تھا، اس کو انٹری ٹیسٹ سے پہلے طے ہو جانا چاہیے تھا۔ اب اس کی کیا ہوگی قانونی حیثیت، یہ وقت بتائے گا۔ پی ایم ڈی سی نے یونیورسٹیز کو آرڈر جاری کیا ہے کہ وہ 2 سے 3 دن کے اندر یہ فارمولا بنائیں اور 90% سے اوپر مارکس لینے والے اسٹوڈنٹس کے ان کی ریشیو بتائی جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کی میتھمیٹیکل کیلکولیشن وائٹ بورڈ کے اندر آپ کو سمجھاؤں گا۔ تھینک یو۔